الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر۔ الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کو ترتیب وار ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سننے کی ہم سعادت پا رہے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ علم دین سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک بھی ہو سکا تو پہنچانا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو بھی توجہ اور ادب سے سنا جائے، کان لگائے جائیں، اور جب قرآن کی باتیں ہوں، ترجمہ ہو، تفسیر ہو، تو بھی ادب یہی ہے کہ ترجمے اور تفسیر کو بھی توجہ کے ساتھ سنا جائے تاکہ کوئی ابہام، کوئی شبہ اور کسی قسم کا کوئی انٹرپشن نہ ہو جس سے کوئی صحیح غلط یا غلط صحیح سمجھ میں آئے، جائز ناجائز، ناجائز جائز سمجھ آئے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی بے توجہی مسئلے کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کی باتیں توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ پچھلے درس تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تک آیت کریمہ اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج آیت نمبر 276 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو جب مٹائے اور سود کو وہ برباد کرے تو کوئی کیسے سود پر پھل پھول سکتا ہے؟ یہ ایک خام خیالی ہے کہ سود کی وجہ سے کوئی ترقی کر جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے۔ اگر کوئی زیادتی ہے بھی تو وہ برکت نہیں کہلائی جا سکتی۔ زیادتی ہے، بظاہر بہت زیادہ مال ہو گیا لیکن برکت نہیں ہوگی، عافیت نہیں ہوگی، اور جسے اللہ خراب کرے اسے کون اچھا کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ صدقہ و خیرات کو وہ زیادہ کرتا ہے اور اسی میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت کا اجر بھی اسی میں رکھا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 277 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر اچھے کاموں کی اب ترغیب دلائی جا رہی ہے سود کی مذمت کے بعد، کہ سود جو ہے یہ برا فعل ہے اور اچھے فعل یہ ہیں، اچھے کام یہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی تعریف کرتا ہے کہ بندہ مال بھی صحیح کمائے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ بھی دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچھڑا ہو، کوئی جانور کا بچہ ہو، کوئی اس کی پرورش کرے تو پھر وہ ایک دن آتا ہے بہت بڑا جانور ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ صدقہ بھی ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی اور زیادتی اس کے مال میں عطا فرماتا ہے۔
آگے آیت نمبر 278 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا اور ایمان کے ایک اہم تقاضے یعنی تقوی کا حکم دیا گیا۔ پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا بھی فرمایا، اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم اب آ چکا، تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود بھی نہ لیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت اب نہیں ہے، کہ اب جتنا ہوا وہ ہو چکا، اب بقیہ تم نہیں لے سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ ناظرین کرام، سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا اور سود حرام کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے۔ یہ شدید ترین وعید ہے جو کہ قرآن میں بیان کی گئی، اور کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کا، لڑائی کا تصور بھی کر سکے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، ہمیں کیا طاقت، یہ کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ توبہ کے بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ سود کی اہمیت اور ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل اور مضامین لکھ کر، کالم لکھ کر اپنے اوراق سیاہ کر رہے ہیں اور اپنے اعمال نامے بھی سیاہ کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ دو گناہوں پر اعلان جنگ کیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، ایک ہے سود لینے پر جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے عداوت اور دشمنی رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو یہ دو جرائم ایسے ہیں کہ جن کی سزا کا کسی اور سزا سے کمپیریزن ہی نہیں ہے، اور اتنے بڑے ان پر جو وعدے اور وعید ہے بڑی خطرناک ہے، ایک سود پر اور دوسرا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنے پر۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بالخصوص ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرضہ ہے وہ تم لے سکتے ہو، جسے رأس المال بھی کہتے ہیں۔ فرمایا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، وہ تمہارے لیے لینا جائز ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی نے اگر جیسے 1000 روپے دیے تھے اور اب سود کے طور پر وہ 1100 لینے والا تھا، تو سود تو منع ہو گیا، یعنی اب وہ 100 روپے جو اوپر لینے تھے وہ تو منع ہو گئے، لیکن جو 1000 اس کا اصل کیپٹل ہے وہ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا تھا وہ حلال تھا، اور وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی، بلکہ اب پورا قرضہ لینا جائز ہوگا۔ یہ اس وقت کے لیے معاملہ تھا۔ پھر یہ بھی بڑی پیاری بات بیان کی گئی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے، یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو، اور نہ یہ کہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر
خود مظلوم بنو۔ یہ اتنا پیارا اصول ہے اور یہ اتنا پیارا انداز ہے ہمارے دین کا کہ جس کو آپ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ نہ ظلم کیا جائے نہ ظلم آپ پر ہو، یہ دونوں کو برابر اور بیلنس کیا گیا، یہ ہے ہمارے پیارے پیارے فطری دین کا انداز۔ اور یہ آیت مبارکہ اگرچہ سود کے حوالے سے ہے، لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا ہے کہ نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا احسن انداز اختیار کیا جائے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا جائے، اور عدالتوں وغیرہ کا قیام، انصاف کے معاملات اسی لیے ہوتے ہیں۔ ظلم کو برداشت کرنا یہ ظالم کو مزید جری کرتا ہے اور اسے مزید جرأت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو پوچھا گیا کہ مظلوم کی تو ٹھیک ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو فرمایا کہ اس کو روک کر، اس کو گویا کہ ظلم سے روک کر بھی اس کی مدد کی جائے کہ اسے گویا جہنم سے بچایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو جہاں عفو درگزر کی صورت بنتی ہو، معاف کرنے کی اور درگزر سے کام لینے کی صورت بنتی ہو، وہاں اسے اختیار کیا جائے۔ شریعت کا قاعدہ بہرحال یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان ہوگا، نہ نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ نقصان برداشت کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یعنی تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا، یعنی اسے معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری تعریف کریں گے، اچھی بات کریں گے، اور آخرت میں بھی تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا ناظرین کہ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو، اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرضہ ہی معاف کر دینا اجر عظیم کا سبب ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے، چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے، کہ جیسے کسی کو قرضہ دیا تھا تو اس کو مہلت دے، 1 مہینے کے بعد واپس کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہا، مزید مہلت دے، یا اس کا قرضہ معاف کر دے۔ تو یہ دونوں صورتیں کرنے والا قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات یافتگان میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں قیامت کی، کیسے کیسے مراحل ہیں، پل صراط کا گزرنا، تو حساب کتاب کی تکلیفیں، تو بڑے معاملات ہیں، کیسے کیسے مسائل ہیں، اور ہم کیسے نکلیں گے ان سے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی۔ تو کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہ کر جائیں کہ جو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات کا سبب بنا دے۔ اور ایک زبردست طریقہ وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کا قرضہ معاف کر دیا جائے۔ اب یہاں قرضے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ قرضہ 100 روپے تھا، 1000 روپے تھا، لاکھ روپے تھا، کروڑ روپے تھا۔ قرضہ معاف کرنے پر، اور وہ مفلس ہو، جبکہ وہ مفلس بھی ہو اور وہ تکلیف میں ہو جس نے قرضہ لیا ہے، آپ اسے معاف کر دیں اور اسے آخرت کی انویسٹمنٹ سمجھیں کہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات کے لیے میں نے کیا ہے، تو یہ کتنا اچھا کام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ آج اگر تھوڑی سی گرمی پڑتی ہے تو سایہ بندہ تلاش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی شیلٹر مل جائے، یا گھر سے ہی نہیں نکلتا، یا نکلتے ہیں تو چھتری لے کر نکلتے ہیں۔ تو جس دن قیامت کا دن ہوگا اور سورج انتہائی قریب ہوگا اور وہ تانبے کی زمین پر کھڑا ہوگا، تو اس وقت کی گرمی میں جو عرش کا سایہ جسے ملے گا وہ کیسا خوش نصیب ہوگا۔ تو قرضہ معاف کرنے کی تو بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ سبحان اللہ، کہ بیچنے میں بھی، خریدنے میں بھی اور اپنا قرضہ لینے میں بھی آسانی کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے اور اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگدست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ تم اس سے آج درگزر کرو، یعنی میرا بندہ پوری زندگی لوگوں سے، میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، آج تم اس سے درگزر کرو اور اس کی روح آسانی سے قبض کر لو۔ تو یہ کتنا بہترین ہو گیا اس کے لیے، کیسا عظیم معاملہ ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے معاملات کے کرنے میں آسانی سے پیش آیا کریں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگدست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر کچھ گندگی، کچھ نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ ذرات اس گندگی کے اڑ کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی اور ٹینشن میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک کنیز باہر نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ سوچا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے آئے، اس لیے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی اور اپنے معاملات بیان کیے کہ میں ابھی نہیں دے سکتا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سمجھا کہ پیسے لینے آئے۔ امام اعظم نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو اپنے قرضے سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر اس نجاست کے لگنے اور اس کے حوالے سے معاملہ بتایا کہ اب میں دیوار کو کیسے صاف کروں، تمہارا حق ہے اس دیوار کے ساتھ۔ تو یہ سن کر اس مجوسی کو بڑی حیرت ہوئی اور اس مجوسی نے کہا کہ دیوار صاف آپ بعد میں کیجئے گا، پہلے آپ مجھے پاک کر دیں اور مجھے دائرہ اسلام میں داخل کروا دیں کہ جو اسلام اتنا عظیم ہے میں اس سے کیوں دور ہوں، پہلے میرا دل پاک کیجئے، بعد میں میری دیوار بھی صاف ہو جائے گی۔ تو وہ مجوسی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرضوں کے لین دین میں نرمی سے کام لیں، اور قرض کسی پر آتا ہو تو وصولی میں آسانی اور سہولت کا معاملہ رکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ کتابت کا مال یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہوتا تو وہ اس سے لکھوا لیتا تھا کہ بھائی اتنے پیسے مجھے دے دو کما کر تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب مثال کے طور پہ وہ 50,000 روپے میں اس نے اپنی کتابت کروا دی کہ تم 50,000 دو گے تو تم آزاد۔ تو اب وہ اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا تھا، تو حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے گا۔ اور پھر یہ دعا اسے سکھائی اور فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو یہ دعا کیا کریں، نمازوں کے بعد خاص طور پہ کیا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قرضے کی ادائیگی کی صورت بنے گی۔ آگے آیت نمبر 281 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور لوگوں کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ
ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی نہ برائیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو ابھی پڑھی گئی، جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن، اور ایک قول میں 9 راتیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اللہ پاک ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آیت نمبر 282 سے آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔